الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتخر من كفاه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وألقيا في جهنم كل كفار عنيد. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذان گرامی سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 24 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، کہ تم جہنم میں ڈال دو، جہنم سے ملاقات کروا دو ہر اس شخص کی کہ جو کفر کرنے والا ہے، جو حق سے دشمنی رکھنے والا ہے. ابھی کل ہی شہادت امام جعفر صادق کا دن گزرا اور کئی ساری ایسی باتیں تھیں جو میں نے اس گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کی، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں چھٹے امام کے شاگردوں کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کس انداز میں کی، کس انداز میں امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ٹرین کیا. میں نے شہادت امام صادق کی گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے ہر مومن کے ایمان کا اپنا ایک لیول ہے. کوئی بلند مرتبے کے اوپر ہے، کوئی تھوڑا نیچے ہے، کوئی بہت نیچے ہے. لیکن کمال انسان کا یہ ہے، ایک مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ نیچے درجے والے مومن کو چھوڑ نہیں دیتا، اس کے ساتھ تانے بازی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے دوسرے مرحلے پر لانے کی کوشش کرتا ہے. تیسرا والا دوسرے سے تیسرے پر لانے کی کوشش کرتا ہے. جو جتنا بلند ہوتا ہے اس کی معرفت کا لیول زیادہ ہوتا ہے. اور امام نے ایک مقام پر نہیں، کئی روایتوں کے اندر اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو ہر کسی کا اپنا ایک لیول ہے، ہر کسی کی معرفت کا ایک مقام ہے.
یاد رکھیے جس کی جتنی معرفت، جس کا جتنا لیول، اس کی آبزرویشن، اس کے ایبزارب کرنے کا انداز اسی اعتبار سے ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر آپ ایک ایسے مقام پر تار کو جوڑنے جا رہے ہیں کہ جو بڑے مقام سے بجلی کو لا رہا ہے اور آگے جا کر بہت سارے ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر رہا ہے، تو جو آپ تار لگایا کرتے ہیں وہ موٹا تار لگایا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس مقام پر باریک تار لگا دیا تو وہ باریک تار اس پاور کو ایبزارب نہیں کر پائے گا. اسی طریقے سے بہت سارے مقامات پر آپ کو اس قسم کی مثالیں ملیں گی کہ ہر کسی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے. اگر آپ بڑے پاور کی جگہ پر پتلا تار لگا دیں گے، آپ کہیں گے مقصد تو صرف پاور کو پاس کرنا ہے، کرنٹ کو پاس کرنا ہے. نہیں، کرنٹ پاس نہیں ہوگا، وہ تار جل جائے گا، برن ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ خود ڈیمیج ہوگا اور بھی بہت ساری چیزوں کو ڈیمیج کر دے گا. آپ کے موبائل کو چارج کرنا ہوتا ہے 220 واٹ کے اوپر یا 110 کے اوپر. اگر آپ اسے 440 کے اوپر ڈال دیں یا 1000 واٹ کے اوپر ڈال دیں اور آپ کہیں کہ بس زیادہ پاور مل رہا ہے تو موبائل 10 منٹ کے بجائے 5 منٹ میں چارج ہو جائے گا، تو آپ سے کہا جائے گا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. ہر چیز کی ایبزارب کرنے کی ایک کیپیسٹی، اگر آپ نے ایسا کر دیا موبائل بھی اڑ جائے گا، چارجر بھی اڑ جائے گا، ساری چیزیں ڈیمیج ہو جائیں گی. فضان گرامی، اگر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو کسی جاہل کے سامنے بیان کریں گے تو نہ صرف یہ کہ اس کا نقصان ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ نہ وہ شخص اہل بیت کے فضائل کو ایکسپٹ کرے گا بلکہ الٹا اپنے عقیدے کو خراب کر لے گا. اسی لیے بعض روایتوں کے اندر ہمیں جملے ملتے ہیں کہ ہر کوئی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسے جیسے انسان کی معرفت کا لیول بڑھتا جائے گا، یاد رکھیے سلمان فارسی کے سامنے مولا کائنات کی وہ فضیلتیں ہوں گی کہ اگر ہم سنیں گے تو ہمیں بھی عجیب لگے گا. ابو ذر کے سامنے مولا کائنات کے فضائل کی وہ کیفیات ہوں گی کہ اگر ہم سنیں گے تو ہمیں عجیب لگے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے معرفت میں اتنے کمال و بلندی کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی معرفت کا انداز یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ امام کس مقام پر ہے، امام کے پاس کیا اختیارات ہیں. اور چھٹے امام ہم لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہیں. کسی بھی مومن کو یہ کہہ کے مت دھتکار دینا، کسی بھی مومن کو یہ کہہ کے مت چھوڑ دینا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر لانے کی کوشش کرنا. اور یاد رکھیے ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے. کتنا حق ہے؟ چھٹے امام کی روایت سنیے. یہ دیکھیے امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو مختلف انداز میں ٹرین کیا ہے، سمجھایا ہے. یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں کہ مالک نام کا ایک شخص امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، امام علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے. امام اسے دیکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تم ہمارے شیعہ ہو. امام کیا کہتے ہیں؟ تم ہمارے شیعہ ہو. اور پھر اس کے بعد امام اسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طریقے سے، اب امام کی جملوں پر غور کیجیے، امام مومن کا مقام کتنا بلند بتا رہے ہیں. فرماتے جس طریقے سے پروردگار عالم کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے. کیا آج انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا کہاں ہے، کس انداز میں ہے، کس قسم کی کیفیت رکھتا ہے؟ حقیقت پروردگار کو ہر انسان اپنی معرفت کے اعتبار سے لے سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا یہی ہے. ہر کوئی اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے لے سکتا ہے. امام فرما رہے جس طریقے سے حقیقت پروردگار کو مکمل طور پر درک کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے مومن کے حق کو مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اتنے زیادہ حق ہے. یعنی امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم سمجھ لو کہ مومن کا حق کوئی معمولی حق ہے. اتنے زیادہ حق ہیں کہ جس طریقے سے خدا کو
اس کی حقیقت کے ساتھ درک کرنا ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے مومن کے تمام حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، دیکھیں امام کس انداز میں تربیت کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ان مومنین کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ابھی ہاتھ ملایا ہے فقط، کچھ اور کام نہیں کیا، پروردگار عالم محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم ان کی مغفرت کر رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب تک وہ دو مومن آپس میں جدا نہیں ہوتے ان کے گناہوں میں کمی ہوتی رہتی ہے، یعنی سلسلہ چلتا رہتا ہے، گناہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں یاد رکھو جسے پروردگار محبت کی نظر سے دیکھ لے، جسے خدا اپنا بنا لے، میری اوقات کیا یا تمہاری اوقات کیا کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ یہ اس مقام پر ہے یا اس مقام پر ہے۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس انداز میں فیصلے کر رہے ہو، یاد رکھو اسے خدا محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، خدا نے اسے اپنا بنا لیا ہے۔ جو خدا کے نزدیک خاص ہو جائے اس کے شرف کو، اس کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم خدا کی حقیقت کو اس کی حقیقت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، ہم کیسے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کس کو کیا مقام دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابیوں کی تربیت کی خاص انداز میں، مومن کے مقام کو بتا کے دیکھو، مومن کے مقام کو سمجھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف مقامات پر امام نے مختلف انداز میں سمجھایا کہ مومن ہوتا کیسے۔ ایک مقام پہ امام فرماتے ہیں دیکھیں مومن کے دل میں مٹھاس باقی رہنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شیعوں میں، ہمارے چاہنے والوں کے دل میں ایمان کی مٹھاس موجود ہے، اور یہ مٹھاس وہ بہت جلدی ظاہر کر دیتے ہیں۔ یعنی امام پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ مٹھاس تم میں باقی رہنی چاہیے۔ یعنی امام بڑا واضح پیغام ہے کہ امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں کے دل میں ایمان کی مٹھاس ہے جو ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہ حلاوت، وہ مٹھاس باقی رہنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ تم مومن ہو۔ اور یہ کیفیت اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ مومن کے دل میں مٹھاس ہوا کرتی ہے، اس کا رویہ بہتوں کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحابیوں کی جس انداز میں تربیت کی ہے، دیکھیں کچھ باتیں امام علیہ السلام نے بڑی واضح انداز میں، کچھ باتیں عملی انداز میں امام نے سکھائیں، کچھ باتیں عقیدوں کے اعتبار سے مضبوط کر کے سکھائیں۔ یہ دونوں باتیں مجھے اپنی خدمت میں پیش کرنی، تو دو تین مختلف روایتیں اپنی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو تمام کروں۔ آج دنیا کے اندر ایک دستور ہے، بڑا عجیب دستور ہے کہ جو بادشاہ کے پاس جاتا ہے بادشاہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو بے وجہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے بادشاہ اس کے ساتھ بہت بہترین سلوک کرتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر چونکہ بادشاہ کا وہ سسٹم نہیں ہے تو مالداروں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے، جو ان کے پاس ہر ہفتے جا کر بیٹھ جائے، جو جا کر ان کی آؤ بھگت کرے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے اچھا۔ ائمہ علیہ السلام نے اس طرز عمل کی نفی کی ہے، منع کیا ہے۔ اور امام علیہ السلام کس کو منع کر رہے ہیں؟ اسے منع کر رہے ہیں جو وقت کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امام کس انداز میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور ہر مقام پہ امام نے بڑی صاف اور واضح بات کر دی۔ یہ وہی منصور ہے جو امام کے سامنے کبھی یہ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں امام کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آتے کیوں نہیں ہیں؟ ملاقات کے لیے آ جائیے کریں۔ امام کے جواب دے رہے ہیں۔ اچھا ایسا سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی امام سے یہ سوال کر رہے ہیں آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کے ڈر کے مارے میں روزانہ تیرے پاس حاضر ہوں۔ دارالانوار کی روایت ہے۔ یعنی انسان بادشاہ کے پاس کیوں جاتا ہے؟ امان پانے کے لیے جائے گا۔ امام کہہ رہے میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہی نہیں ہے
مجھے ڈر کی وجہ سے تیرے پاس آنا پڑے. اور دوسری بات خدا نے تجھے کوئی ایسی کوالٹی نہیں دی ہے جسے سیکھنے کے لیے مجھے تیرے پاس آنا پڑے. لیکن دونوں بڑی کام کی باتیں ہیں. خدا نے تجھے کوئی ایسی کوالٹی نہیں دی ہے, تیرے پاس آخرت کی کوئی بھلائی نہیں ہے. تیرے پاس اگر کوئی آخرت کی بھلائی ہوتی تو کوئی اچھی بات مجھے سکھا سکتا تو میں آتا تیرے پاس سیکھنے کے لیے. تیرے پاس آخرت کی کوئی بھلائی ہے نہیں. غلطی میں نے کوئی کی نہیں ہے کہ جس جرم کے خوف کی وجہ سے تیرے پاس حاضری دوں. تو کہنے لگا آپ مجھے آ کر نصیحت کرنا شروع کر دیجئے. اگر ان دونوں وجہ سے نہیں آ رہے, یعنی اگر اس وجہ سے میرے پاس نہیں آ رہے کہ میرے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے, تو میرے پاس آ کر مجھے نصیحت کر دیں, مجھے سکھا دیجئے. اب امام کا جواب سنیے. امام کا جواب واقعا کمال سے بھرپور جواب. امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھ, جو دنیا چاہے گا وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا, کیونکہ جب وہ نصیحت کر دے گا تو پھر تو اسے دنیا تھوڑی دے گا, تو اسے تکلیف پہنچانا شروع کرے گا. یعنی جسے دنیا عزیز ہے وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا, وہ تو تیری آؤ بھگت والی باتیں کرے گا, وہ تو تیرے منہ پر بیٹھ کر تیری تعریفیں کرے گا, وہ تجھے نصیحت تھوڑی کرے گا. جسے دنیا عزیز ہے, کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے تیری سچائی تیرے سامنے بیان کر دی تو پھر اسے دنیا تھوڑی ملنے والی. اور جسے آخرت عزیز ہے وہ تیرے پاس آ کر بیٹھے گا. کیوں؟ جسے آخرت سے محبت ہے, جسے آخرت عزیز ہے, وہ تیرے پاس کیوں آ کر تیری صحبت کو اختیار کرے گا؟ تیرے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو, اپنے اعتبار سے جہاں پر اگر ضرورت کا تقاضا ہے, جہاں پر معاملات ایسے ہیں, دیکھیں ہر معصوم کی سیرت کے اندر مختلف پہلو ملتے ہیں, میں اسے قاعدہ کلیہ کے طور پر پیش نہیں کر رہا, لیکن بلا وجہ کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر بیٹھ جانا یا اس کی آؤ بھگت کرنا یا اس کی چاپلوسی کرنا, یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں. اگر اسے کچھ پوچھنا ہے وہ آئے گا, امام سے پوچھے گا یا امام کو بلائے گا, امام اس کی طرف چلے جائیں گے. لیکن خود سے امام چلے جائیں یہ سوچ کر کہ وہاں سے کچھ مل جائے گا, یہ امام علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے. بلکہ امام علیہ السلام نے ایسے تمام کے تمام جابر و ظالم بادشاہوں کو ان کے منہ پر وہ تبلیغ اور وہ نصیحتیں کی. یہی منصور بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے جو اس کے منہ کے سامنے اڑ رہی ہے, اسے تنگ کر رہی ہے. ایک مرتبہ کوشش کی, مکھی اڑ کے دوسری جگہ پر بیٹھ گئی. دوسری مرتبہ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی, تیسری جگہ پر جا کے بیٹھ گئی. تیسری جگہ جا کر جب بیٹھی پھر ہٹانے کی کوشش کی, پھر اڑ کر کسی اور جگہ جا کر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ جھنجھلا کر امام سے کہنے لگا کہ خدا نے اس مکھی کو پیدا کیوں کیا ہے, خدا نے اس مکھی کو پیدا کیوں کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں خدا نے اس مکھی کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تجھ جیسے جابر و ظالم بادشاہوں کو رسوا کر سکے. یعنی خدا تجھے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تو اتنی حکومت ہونے کے باوجود, اتنی سلطنت ہونے کے باوجود ایک مکھی کو قابو میں نہیں کر سکتا. آج دنیا میں بڑے سارے متکبر, جابر, تکبر کرنے والے لوگ موجود ہیں. واقعی تم ایک مچھر کو قابو نہیں کر سکتے, تم ایک مکھی کو قابو نہیں کر سکتے. اس سے سمجھ جاؤ کہ پروردگار عالم اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے ایک مکھی کے ذریعے سے رسوا کر سکتا ہے. سمجھ لو کہ اس کی قدرت کا مقام کیا ہے اور تمہارا مقام کیا ہے. امام علیہ السلام کی کچھ پیغام عملی طور پر اپنے شاگردوں کے لیے, اور کچھ پیغام ایسے ہیں جو امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ٹرین کیا, انہیں اس انداز میں تیار کیا کہ دیکھو عقیدے اتنے مضبوط کر لو کہ کوئی آ کر تمہارے عقیدوں کو ہلا نہ سکے. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے میں نے پیش کی, کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ, کہ ہر کافر کو, ہر حق سے اناد رکھنے والے کو, دشمنی رکھنے والے کو جہنم کے اندر ڈال دو. اب پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے. امام علیہ السلام نے اپنے صحابیوں کو اس انداز میں ٹرین کیا. اب مجھے چونکہ آیت سے مربوط کرنا ہے اس روایت کو پیش کروں. سلیمان اعمش امام علیہ السلام کے دور کا وہ فرد کہ جو مولا کائنات کے قصیدے فضائل مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اب یاد رکھیے کسی کو قصیدے ہضم ہوتے تھے, کسی کو نہیں ہوتے تھے.
کچھ افراد ایسے تھے جو تاریخ کے بڑے بڑے نام تھے. ایک مرتبہ سلیمان عامش جب بستر مرگ کے اوپر پہنچے، جب بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، زندگی ختم ہونے والی تھی، ایک مرتبہ وہ بڑے بڑے افراد آئے اور آ کر کہنے لگے تم نے علی کے ایسے ایسے فضائل بیان کیے کہ اب موت کے وقت تمہیں چاہیے کہ تم خدا سے معافی مانگ لو. یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کی معرفت کا لیول کم ہو، کیونکہ وہ اپنے دماغ سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. جب اسے معرفت ہو جایا کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فضائل کس مقام پر موجود ہے. سلیمان عامش کا مقام کیا تھا؟ سلیمان عامش نے جب یہ بات سنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم معافی مانگو، تم نے علی کے اتنے بلند فضائل بیان کر دیے، ایک مرتبہ کہنے لگے کوئی سہارا دے کر مجھے بستر پر بٹھا دے. جب بستر پر بٹھایا گیا تو کہا ایک حدیث سناؤ. یعنی سلیمان عامش مولا کائنات کے فضائل اتنے بیان کر چکے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک حدیث سناؤ. کہا اچھا سناؤ. کہا میں نے مختلف راویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ابو سعید خدری رسول اللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، کہ ہر کافر اور ہر حق سے عناد رکھنے والے کو جہنم کی طرف دھکیل دو. جب جہنم کا موقع آئے گا تو پروردگار عالم مولائے کائنات اور رسول اللہ کو حکم دے گا کہ جتنے کافر اور جتنے علی کی ولایت کے منکر نظر آئے انہیں جہنم کی طرف دھکیل دو. اور یہ جو آیا مبارکہ ہے یہ در حقیقت رسول خدا اور مولائے کائنات کی شان میں ہے کہ جنہیں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف دھکیل دو، یعنی جو رسول کا انکار کر رہے ہیں اسے جہنم کی طرف دھکیل دو. جو عنید ہیں، حق سے عناد رکھنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق علی ابن ابی طالب ہے. جو علی سے دشمنی رکھ رہا ہے اسے جہنم کی طرف دھکیل دو. ایک مرتبہ وہ جو آ کر نصیحتیں کر رہے تھے کہنے لگے اٹھ کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے اور فضائل بیان کرنا شروع کر دے. ہضم نہیں ہوتے ہر کسی کو علی ابن ابی طالب کے فضائل. امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ وہ ہر مقام پر محبت علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب کا اظہار کیا کرتے تھے. ہر مقام پر اپنے عقیدوں کی مضبوطی کو پیش کیا کرتے تھے، اپنے عقیدوں کا دفاع کیا کرتے تھے. مومن طاق تاریخ میں آپ نے نام سنا ہے، کتنے بہترین انداز میں امام علیہ السلام نے ٹرین کیا. جا کر دیکھیے بحر الانوار کے اندر سامنے والا آتا ہے شخص اور آ کر مومن طاق کے سامنے کہتا ہے کہ 4 فضیلتیں بیان کر رہا ہوں فلانے کی. اب نہ میں فلانے کا نام لوں گا نہ وہ 4 فضیلتوں کو بیان کروں گا، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ جائیں بحر الانوار کھول کر دیکھیں اور اس روایت کو پڑھنے کی کوشش کریں. مومن طاق نے کہا تیری ہی 4 دلیلوں کو باطل کر کے اسی کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو ثابت کروں گا. اور ثابت کر کے بتایا، کیونکہ جو دلیلیں دوسروں کی فضیلتوں کے لیے پیش کی گئیں مومن طاق نے بتایا یہ تم فضیلتیں پیش کر رہے ہو، یہ فضیلتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اس غصب کی دلیلیں ہیں جو ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب کے حق کو غصب کر کے کی اور مولا کائنات کے حق کو پیش کیا. جا کر پڑھیے کبھی کون مومن طاق ہے. مومن طاق نام ہے، لقب ہے. اتنا شارپ، امام چاہتے ہیں امام کا چاہنے والا شارپ ہو، امام کا چاہنے والا مضبوط ہو. اتنا شارپ ہے کہ سامنے کوئی بھی آ جائے جواب دینے کے اندر دیر نہیں لگاتا، اسے بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں نے صادق آل محمد سے کسب فیض کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے بزرگ جن کے نام ہم سنتے رہتے ہیں جب مومن طاق کے سامنے آتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ نہیں معلوم یہ کیا جواب دینے والا ہے. اتنا پکا مومن طاق، علمی اعتبار سے اتنا مضبوط. یہ کیفیت علم کے بغیر تو نہیں آئے گی. اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط کیجیے. اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو پڑھیے، ان دلیلوں کو پڑھیے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. مومن طاق اس میں بڑے مضبوط ہیں، عقیدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. سامنے والا آ کر کہتا ہے عقیدے کے اوپر اعتراض کرتا ہے. اب 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، زحمت تمام کروں. آ کر عقیدے کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو عقیدہ رجعت کے اوپر اعتراض کرتا ہے. عقیدہ رجعت کے بارے میں جا کر پڑھیے. زمانے کے امام کے بعد کس انداز میں ائمہ معصومین علیہ السلام آئیں گے، انتقام لیں گے.
عقیدہ رجعت کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک کام کرو، مجھے کچھ قرضہ دے دو، جب رجعت میں واپس پلٹو گے تو مجھ سے قرضہ واپس دے دینا۔ مومن طاق جانتے ہیں کہ یہ تانا مار رہا ہے، چونکہ یہ عقیدہ رجعت کے اوپر بلیو نہیں کرتا، اعتراض کرنا چاہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دے دو ابھی، اور جب رجعت میں واپس آؤ تو مجھ سے قرضہ واپس لے لینا۔ مومن طاق جانتے ہیں کہ جواب کس طریقے سے دینا ہے۔ مومن طاق کہنے لگے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ رجعت کے دور میں ہر شخص اپنی اصلی حالت کے اندر آئے گا، جو بندر ہوگا وہ بندر کی حالت میں آئے گا، جو جانور ہوگا جانور کی حالت میں آئے گا، جو انسان ہوگا انسان کی حالت میں آئے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تو اس وقت کس حالت میں آنے والا ہے، پہلے یہ بتا دے کہ کون سی مخلوق کی شکل میں آئے گا۔ جب مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ تو کس جانور کی شکل میں رونما ہونے والا ہے تو پھر میں تجھے قرضہ دے بھی دوں گا اور وہاں آسانی سے بھی لے لوں گا، لیکن تجھے پتا نہیں ہے کہ تو کس مخلوق کی شکل میں رونما ہونے والا ہے، چونکہ دشمن اہل بیت ہے، انسان کی شکل میں محشور نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ وہی وار وہی تانا جو کیا گیا تھا سر پر پڑ گیا۔ یہ مومن طاق تھا، جواب دینے کا انداز اتنا مضبوط تھا۔ یہ مومن طاق ہر موقع پر اس انداز کے جواب دیتا ہے کہ دوسروں کو لاجواب کر دیا کرتا ہے، اور جواب علمی جواب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تانے بازی کی انتہا بڑھ گئی اور جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی نے آ کر مومن طاق کو یہاں تک جملے کہے کہ ان کے امام تو گزر گئے، مر گئے۔ مومن طاق کو یہ بات بہت گرا گزری۔ ایک مرتبہ فوراً جواب آیا، وہ جواب کیا تھا کہ ہمارے امام اگر گزر بھی گئے تو تمہارا امام کے جو شیطان ہے اسے خدا نے قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے۔ یعنی ہمارے امام کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے امام کی فکر کرو جسے پروردگار عالم نے وقت معلوم تک کی مہلت دی دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ عزیزان گرامی ائمہ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو، چھٹے امام کا دور وہ خاص دور ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو بہت مضبوط طریقے سے ٹرین کیا، اور اس انداز میں ٹرین کیا کہ علمی اعتبار سے ہر مقام پر جا کر علم کو سربلند کر سکے۔ بس گرامی، انسان اگر چھٹے امام کے در سے وابستہ ہے، اپنے آپ کو علوم آل محمد سے وابستہ رکھے تاکہ یہ تعلیمات انسان کی زندگی کو بہت بلندی کی طرف لے کر جائے۔ اور جب انسان اہل بیت کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اہل بیت خود جنت کا وعدہ کر لیا کرتے ہیں، خود انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے دور ہو جایا کرتا ہے وہ اس بدبختی کا شکار ہوتا ہے کہ دولت کی لالچ میں، مقام کی لالچ میں اس گڑھے کے اندر گر جایا کرتا ہے کہ جہاں پر اتنا شقی و قلب ہو جاتا ہے، اتنا بدبختی کی طرف چلا جاتا ہے کہ دیکھیں جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ کربلا تاریخ کی وہ واحد جنگ ہے کہ جہاں پر مردوں کو شہید کرنے کے بعد جنگ کے سارے اصولوں کو پامال کر دیا گیا۔ جنگ کا اصول یہ ہے کہ خواتین کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، بچوں کے اوپر تیر کو نہیں چلایا جاتا۔ یہ کربلا کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ جہاں پر حسین کی مظلومیت تو دیکھے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئے ہیں، ننھا سا بچہ ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ کتابوں کے اندر شاید یہ جملہ تک بھی موجود ہے کہ جب امام اس بچے کو لے کر آ رہے تھے تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ امام قرآن کو ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچیے کتنا ننھا بچہ ہوگا کہ جسے امام ہاتھوں میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب امام لے کر آئے 3 بھال کا تیر چلا، وہ تیر کے جس سے گھوڑے کو نہر کیا جاتا ہے، اس تیر سے علی اصغر کے گلے کو چھید دیا گیا۔ میں سلام کرتا ہوں اس ماں کے اوپر کہ جس نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا تو کس انداز میں دیکھا ہوگا۔ تاریخ نے فقط ایک جملہ نقل کیا کہ ماں نے منظر دیکھا تو یہ کہا کہ کیا تم جیسا بچہ بھی نہر کیا جاتا ہے۔ عزیزو، علی اصغر کی مظلومیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ 11 محرم کو علی اصغر کی مظلومیت کا ایک اور بات بھی سنتے جائیے کہ جب سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تو ایک ملون آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ایک سر کم ہے، میں نے دیکھا تھا کہ حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے، اور جب خیمے کے پیچھے گئے تھے تو کسی کو جا کر دفن کیا تھا۔ ایک مرتبہ کئی سینکڑوں نیزہ بردار آگے بڑھے، زمین کے اندر نیزہ
نیزہ لگاتے جاتے تھے. ارے کوئی میرا باپ کے دل سے پوچھے تو یہی سوچ رہی تھی کہ کاش کسی نیزے کے اوپر علی اصغر کا جسم نہ آ جائے. لیکن کیا ہوا؟ ایک نیزہ جب بلند ہوا علی اصغر کا مکمل جسم باہر آ گیا, نیزے پر بلند ہو گیا. شاید ماں نے شکوہ کیا ہوگا کہ ہر شہید ایک مرتبہ مارا گیا, میرا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا, ایک مرتبہ تیر سے, ایک مرتبہ نیزے سے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے توسل کا اپنی بارگاہ قبول فرما, ہمارے تمام گناہ کی بھی روشنی کی مغفرت فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت اور کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك